نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریفات کے لائق اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ ہے۔ درود و سلام کے لائق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارکن، کہ اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، ہم نے آپ کی طرف ایک کتاب نازل کی ہے جو بہت مبارک ہے، اور اس کے نازل کرنے کا ایک مقصد ہے۔ وہ کیا ہے؟ یدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیاتوں پہ غور کریں، فکر کریں، تدبر کریں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جن کو ہم نے عقل دی ہے وہ اپنی عقل کا استعمال کریں اور اس کے بعد نصیحت پکڑیں۔ تو یہ مقصد ہے قرآن کا، جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے کہ اس کے نازل کرنے کا یہ مقصد ہے۔ تو آج ہم قرآن کو پڑھتے ہیں بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر اس کا ترجمہ۔ حالانکہ دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں، اگر ہم سوچیں تو کیا بایولوجی پڑھے بغیر کوئی آدمی ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ ہمارا جواب نفی میں ہوگا۔ تو کیا اگر کوئی سائنسدان بننا چاہتا ہے، فزکس کیمسٹری کو بغیر سمجھے وہ پڑھے تو سائنسدان بن سکتا ہے؟ ہمارا جواب نفی میں ہوگا۔ تو اگر کوئی ریاضی کے اندر مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے، کمپیوٹر کے اندر مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو بغیر سمجھے اس کو پڑھ رہا ہے۔ انگلش جو ہے اس کے اندر ماسٹر کرنا چاہتا ہے، بغیر سمجھے اگر پڑھنا چاہتا ہے، تو کیا ہم اسے کہیں گے کہ یہ شعور والا ہے، عقل والا ہے؟ ہم تو یہی کہیں گے کہ اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں، بے شک پڑھا لکھا ہے لیکن یہ پڑھا لکھا جاہل ہے۔ تو یہی معاملہ یہاں بھی صادر ہوتا ہے، فٹ ہوتا ہے۔ قانون تو ایک ہے، قانون بدلا نہیں جاتا۔ تو کیا ہم قرآن کو پڑھے بغیر، میرا ایک سوال ہے، مسلمان ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کا یہی حکم ہے کہ یہ مبارک کتاب ہے، اس کو نازل کرنے کا مطلب اور مقصد ہی یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس پہ غور کیا جائے، اس پہ تدبر کیا جائے، فکر کیا جائے۔ غور کریں گے، تدبر کریں گے، فکر کریں گے، پتہ چلے گا کہ اللہ کا پیغام کیا ہے، اللہ رب العزت کی منشا کیا ہے، مقصد کیا ہے، اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم پڑھتے جا رہے ہیں، تو اس کا کیا فائدہ؟ تو آئیے بات کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اسی سلسلے کے اندر ہم قرآن کی طرف آپ کو لے کر آنا چاہتے ہیں۔ آپ کی توجہ، آپ کا ذہن، آپ کا مائنڈ، آپ کی سوچ، آپ کی فکر ہم قرآن کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ تو آئیے قرآن پہ تھوڑا غور کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اس سے اچھا انسان کون ہے؟ ممن دعا، جو بلائے، جو دعوت دے، کس چیز کی؟ الی اللہ، کہ آؤ اپنے رب کی طرف۔ وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے۔ وقال اننی، اور یہ کہے من المسلمین، کہ میں ہوں۔ تو میں نے اسی آیت مبارکہ کو سامنے رکھا ہے، اور میں نے اپنی مرضی سے ایک لفظ اس کے اندر لگایا ہے، من المسلمین، کہ میں حنفی ہوں۔ یہ ترجمہ میں نے کیا ہے مسلمین کا۔ تو آپ نے غور کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، فکر کرنا ہے کہ کیا آیا میرا جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ صحیح ہے؟ اگر جو اللفظ میں نے استعمال کیا ہے مسلمین کے ساتھ یہ میچ ہوتا ہے، یہ یہاں پر الفاظ صحیح ہیں، پرفیکٹ ہیں، اگر تو صحیح ہیں تو میرا ساتھ دیجئے،
اگر میں غلط بول رہا ہوں، غلط میرا ترجمہ ہے، تو میری نفی کیجیے اور کہیے کہ تمہارا ترجمہ غلط ہے۔ اور نیچے دیے گئے کچھ نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ یہاں پہ آتا ہے۔ آپ نے غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے اور اس نام کا چناؤ کرنا ہے، اور کمنٹس کے اندر ہمیں یہ بتانا ہے کہ آپ کا ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ صحیح تو یہ ہے آپ نے کیا استعمال کیا ہے، تو یہ آپ کو بھی ایک نئی راہ پہ ڈالے گا، آپ کی سوچ کو بدلے گا، آپ کی فکر کو بدلے گا، آپ کے تدبر کو بدلے گا، آپ کے ذہن کو بدلے گا، نئی سوچ آئے گی، نئی فکر آئے گی، نیا باب کھلے گا، نئے پھول کھلیں گے، نئی کونپلیں کھلیں گی، نئی بہار آئے گی انشاءاللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کا قرآن ہے، اور یہ بہار لانے کے لیے ہے، زنگ کو اتارنے کے لیے ہے، ذہنوں کو کھولنے کے لیے ہے، جو منجمد چیزیں ہیں ان کو پگھلانے کے لیے ہے۔ تو جو ہمارے اندر جمود آ چکا ہے، جس پہ ہم برسوں سے چل رہے ہیں، اس کو کھولنے کے لیے، اس کو توڑنے کے لیے، اس کو حل کرنے کے لیے ہی قرآن اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو کمنٹس کے اندر ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ بات کی سمجھ آئے تو ہاں ضرور کیجئے گا۔ اپنے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے، آپ سب دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں کے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔